بجٹ کیا ہے؟ بجٹ ایک دستاویز ہے جو ایک ادارے یا حکومت کے متوقع آمدن، محاصل اور اخراجات کو ظاہر کرتا ہے۔ مقامی حکومتیں اپنا بجٹ ایک مالی سال کے لیے بناتی ہیں جو 1 جولائی سے شروع ہو کر 30 جون تک ختم ہو جاتا ہے۔ بجٹ کسی بھی ادارے کی منصوبہ سازی، ان کی ترجیحات، ان کے پروگرام کا آئینہ ہوتا ہے۔ بجٹ کی اقسام: مسلط شدہ بجٹ، شراکتی بجٹ اور صنفی بجٹ۔ مسلط شدہ بجٹ مختص ایگزیکٹو قیادت اور سینئر مینجمنٹ محکمہ کے مقاصد کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی بجٹ تیار کرتی ہے، اور ایک بار جب بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو سینئر قیادت بجٹ کو سیکشن کے ہیڈز کو بھیج دیا جاتا ہے جو بعد ازاں اپنی ٹیم کو بتا دیتے ہیں۔ شراکتی بجٹ: شراکتی بجٹ سازی ایک جمہوری طریقہ کار ہے جس میں بلدیاتی یا عوامی بجٹ کا حصہ مختص کرنے کا فیصلہ عام لوگ کرتے ہیں۔ اس میں شہریوں کو منصوبوں کی ترجیحات کی نشاندہی، ان پر بحث مباحثہ اور رقوم کے خرچ کے فیصلے میں حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ صنفی بجٹ: صنفی بجٹ کے تمام مراحل میں صنفی تناظرات کو مجموعی طور پر متوازن انداز میں جانچنے کا پیمانہ ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بجٹ منصوبہ بندی، تیاری اور عمل درآمد کے دوران کسی موقع پر مرد و خواتین سے کوئی امتیازی سلوک تو نہیں کیا جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فنڈز مختص کرتے وقت خواتین کے مسائل اور ضروریات کو نظر میں لایا جا چکا ہے یا نہیں۔ اگر اس کو نظر انداز کیا جا چکا ہو تو اس کو ہم صنفی بجٹ نہیں کہہ سکتے۔ خواتین چونکہ ہمارے معاشرے کا کم و بیش 50% ہے، اس لیے بجٹ میں رقوم مخصوص کرتے وقت خواتین کے مسائل اور ان کی ضروریات پر خاص توجہ دینی چاہیے اور ان کے لیے درکار رقومات مختص کرنی بہت ضروری ہیں۔ ضرورت بمقابلہ مساوات: دیے گئے سلائیڈ میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم وسائل کا تقسیم کریں تو ہمیں وسائل مساوات کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضرورت کی بنیاد پر تقسیم کرنے چاہیے۔ مساوات پر تقسیم سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اگر وہ مسائل مل بھی جائیں تو شاید ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اور اگر بعض لوگوں کو مساوی بنیاد پر وہ مل جائیں اور ان کو کسی مشکل کا سامنا تھا تو شاید ان کا وہ مشکل بھی ان مساوی تقسیم سے حل نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم وسائل کا تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت کے مطابق ان کی تقسیم کرنی چاہیے تاکہ جن لوگوں کو جو مسائل ہیں اس کے مطابق ان کی ضرورت پوری ہو اور ان کا مسئلہ حل ہو، اور وہ لوگ جن کو سرے سے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لیے وہ نہیں چاہیے۔ دیے گئے تصویر میں 3 افراد ایک میچ دیکھ رہے ہیں جن میں سے ایک آدمی کی قد اتنی ہے کہ اس کو سرے سے اس ٹول کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ایک بندے کو اگر وہ ٹول مل بھی گیا مساوی تقسیم کے بنیاد پر تو پھر بھی اس کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا۔ لہٰذا دیے گئے تصویر سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وسائل کی تقسیم ضرورت کی بنیاد پر ہو نہ کہ مساوات کی بنیاد پر، اور معاشرے میں ان افراد کی ضروریات کا ادراک کیا جائے اور ضرورت کے مطابق وسائل تقسیم ہوں تاکہ ہر کسی کو اپنے ضرورت کے مطابق وسائل فراہم ہوں اور ان کے مسائل ختم ہوں۔ بجٹ کی تکمیل: ہر لوکل کونسل کے سالانہ بجٹ میں مندرجہ ذیل تخمینے شامل ہوں گے۔ حکومت سے ملنے والی اعانتیں، متعلقہ فنڈ میں موجود رقومات، اگلے سال کے محاصل، اگلے سال ہونے والے اخراجات۔ یعنی ہر لوکل کونسل اپنا بجٹ بناتے وقت ان 4 باتوں کا خیال رکھے گی کہ حکومت سے ملنے والی اعانتیں کتنے ہیں، موجود رقومات کتنے ہیں اور اگلے سال کے محاصل کتنے ہیں۔
بجٹ کی تیاری میں سہولت پیدا کرنے کے لیے حکومت ہر مالی سال کے آغاز سے قبل ان متوقع گرانٹ کا اعلان کرے گی جو صوبائی محصولاتی فنڈ سے لوکل کونسل کے فنڈ میں منتقل کی جائیں گی۔ جب صوبائی محصولاتی فنڈ سے منتقل کی جانے والی رقوم کی تشہیر ہو جائے تو پھر ہر کونسل اپنے لیے بجٹ تیار کرے گی۔ بجٹ بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ سٹیک ہولڈرز میں کسی بھی تحصیل لوکل کونسل کے تمام ولیج کونسلز کے عوام سے رابطہ کرنا، وہاں پر موجود سی ایس او، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، فارمنگ کمیونٹی، ٹریڈرز اور جتنے بھی لوگ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں تمام کو ساتھ ملا کر مشورہ کیا جائے اور ان کے باہم مشاورت سے مسائل کی شناخت اور ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ حکومت یا دیگر مقامی حکومتوں سے موصول مشروط گرانٹس بجٹ میں علیحدہ رکھی جائیں گی اور ان شرائط کے تابع رہیں گی جن کے تحت یہ موصول ہوئی ہوں۔ مشروط گرانٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کسی بھی لوکل کونسل کو دی جاتی ہیں تو وہ لوکل کونسل اس کا تابع ہوتا ہے کہ وہ ان ہی مقاصد کے لیے استعمال کی جائیں۔ ہر مالی سال کے پہلے مہینے ہر مقامی حکومت اپنے فنڈ کے لیے طے کردہ طریقہ کار کے مطابق بجٹ تیار کرے گی۔ پچھلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں ہر مالی سال کے اینڈ پر بجٹ تیار اور پیش کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ ترمیمی ایکٹ کے مطابق اب ہر سال کا بجٹ سال کے پہلے مہینے میں پیش کیا جائے گا۔ کونسل کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے سے قبل بجٹ میں تمام ترقیاتی منصوبہ جات اپنے نام کے ساتھ شامل کی جائیں گی۔ پچھلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں یہ پابندی نہیں تھی اور موجودہ ترمیمی ایکٹ میں اس بات کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ترقیاتی بجٹ میں شامل ہوں گے تاکہ منظوری کے بعد اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکے اور وہ جو فنڈ جس جگہ کے لیے مختص کی گئی ہوں وہ ادھر ہی استعمال ہوں۔ ولیج نیبرہڈ کونسل کے محصولات کے ذرائع۔ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2019 شیڈول 3 حصہ 2 کے تحت کوئی بھی ولیج نیبرہڈ کونسل مندرجہ ذیل فی اپنے علاقے میں خدمات کے عوض لگا سکتی ہے۔ ان میں مختلف پیشوں ہنروں کو لائسنس کے اجراء کے حوالے سے تصریح کردہ فیس، شادیوں اور اموات، پیدائش اور طلاق کی رجسٹریشن اور اسناد کی فیس، کونسل کی جانب سے فراہم کردہ مخصوص خدمات پر معاوضہ، دیہی اور محلہ کے گارڈز کے مشاہرہ کی خاطر شرح، عوامی مقامات پر روشنی کا انتظام کے لیے شرح، نکاسی آب، صفائی اور فراہمی آب کے لیے شرح، صفائی کے اخراجات برائے تحفظ۔ یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تحصیل لوکل گورنمنٹ یا تحصیل کونسل ٹی ایم اے ٹیکسز لگا سکتی ہیں، لیکن ولیج نیبرہڈ کونسل خدمات کے عوض فی لگا سکتی ہے، لیکن ٹیکسیشن کا پاور ولیج نیبرہڈ کونسل کے پاس نہیں ہے اور مذکورہ 7 قسم کے مختلف خدمات کے عوض ولیج نیبرہڈ کونسل اپنے علاقے میں فی عائد کر سکتی ہے جو کہ کونسل کی آمدنی کے ذرائع ہوں گے۔ مقامی حکومت کا ترقیاتی منصوبہ اور سماجی اشاریے۔ دیہی محلہ کونسل ڈیولپمنٹ پلان۔ یہ پلان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے سیکشن 29 سب سیکشن 1 کلوز 3 یہ بتاتا ہے کہ ہر ولیج
نیبرہڈ کونسل اپنے علاقے کی ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی کرے گا اور پھر وہ تحصیل لوکل گورنمنٹ کو بھجوائے گا کہ وہ اپنی ترجیحات میں ان کو شامل کریں۔ ہر دیہی محلہ کونسل شہریوں کی شرکت کے ذریعے اپنی درمیانی مدت کا ترقیاتی منصوبہ تشکیل دے گا۔ یہ منصوبہ 3 سے 4 سال کی مدت کے لیے ہوگا۔ یہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تشکیل میں رہنمائی کا کام دے گا۔ یہ منصوبہ جب بن جائے تو اس سے تحصیل کونسل اور ولیج نیبرہڈ کونسل دونوں کو اپنے علاقے کی ترجیحات کو معلوم کرنے میں مدد ملے گی، اور پھر جب بھی سالانہ ترقیاتی منصوبہ بنتا ہے تو اس میں منصوبے ان سے ترجیحات میں وہاں شامل ہوں گے، اور پھر وہ منصوبے نمبر بائی نمبر ایک ADP کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اس کا تفصیل ہم آگے کی ڈیولپمنٹ جو پلان ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جو آئندہ سلائیڈز ہے ان میں یہ مرحلہ وار تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ منصوبے کی تیاری کے مراحل۔ پہلا مرحلہ تیاری، ترقیاتی ترجیحات کی نشاندہی، مقامی لوگوں کے ساتھ ترجیحات کی مشاورت، دیہی محلہ کونسل کے ترقیاتی منصوبے کی تیاری۔ پلاننگ ٹیم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کے لیے طریقہ کار وضع کرے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ترجیحات کی مشاورت کس طرح ہوگی، اور مشاورت کے بعد دیہی محلہ کونسل کے ترقیاتی منصوبے کی تیاری کس طرح ہوگی، جو کہ آئندہ سلائیڈز میں ہم تفصیل میں ڈسکس کریں گے۔ منصوبے کی تیاری کے مراحل۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ دیہی محلہ کونسل کے ترقیاتی منصوبے کی تشکیل ہم کس طرح کریں گے۔ اس میں پہلا قدم اسٹیک ہولڈر گروپس کی شناخت کریں اور ایریا پروفائل تیار کریں۔ ایریا پروفائل کس طرح تیار ہوگا، اس میں کون کون سے سیکٹرز آئیں گے، کون کون سی معلومات اور اشاریے اس میں شامل ہوں گے، تو ان کی تفصیل ہے کہ مکانات، محلے آبادیاں، زرعی علاقے، سڑکیں، راستے، جنگلات، معراجات، باغات، شاملات، دریا، ندیاں، نالے، جھیلیں، بڑی عمارتیں، دفاتر، اسکول، صحت مراکز، مسجد، واٹر سپلائی اسکیم، قبرستان، عیدگاہیں وغیرہ۔ آبادی میں کون سی ذاتیں، قبیلے، نسلیں، ان کا روزگار اور روزگار کے ذرائع وغیرہ شامل ہوں گے۔ جب یہ تمام معلومات ہم کسی چارٹ پر اکٹھا کریں گے کسی ایک ولیج کونسل یا محلہ کونسل کے بارے میں، تو اس میں یہی مین اشاریے جو ہے انڈیکیٹرز، اس میں یہی شامل ہے کہ اس ولیج نیبرہڈ کونسل میں کتنے مکانات ہیں، محلے آبادیاں کتنی ہیں، زرعی علاقے نہری ہیں یا بارانی ہیں، سڑکیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، راستے کچے ہیں یا پکے ہیں، جنگلات اور معراجات باغات ہیں یا نہیں ہیں، شاملات موجود ہیں یا شاملات ادھر موجود نہیں ہیں، دریا، ندیاں، نالے، جھیلیں، پانی کے ذرائع کیا ہیں، صرف بارانی پانی پر ان کا وہ ہے انحصار ہے یا دریا، ندیاں اور نالے بھی وہاں موجود ہیں۔ بڑی عمارتیں، مثلا سرکاری عمارتیں کون کون سی ہیں، دفاتر کون کون سے موجود ہیں، اسکول، صحت مراکز اور مساجد، واٹر سپلائی اسکیم موجود ہیں یا نہیں ہیں، قبرستان، عیدگاہیں وغیرہ کس حالت میں ہے، چار دیواریاں ہیں یا نہیں ہے، کچھ کنسٹرکشن ادھر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا درکار ہے، اور اس گاؤں میں کون کون سی ذاتیں، کون کون سے قبیلے، کون کون سی نسلیں رہ رہی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا روزگار کیا ہے، زراعت ہے، تجارت ہے یا اوورسیز امپلائیز ہیں۔ تو یہ سب جب ہم کسی چارٹ پر ڈرا کر لیں تو ایک ولیج کونسل کا پورا پروفائل ہمیں سامنے نظر آئے گا۔ وہاں سے ہمیں مسائل
جانچنے میں بھی سہولت ملے گی اور کون کون سی ترجیحات ان کی ہو سکتی ہے ان میں بھی بہت مدد ملے گی۔ دوسرا مرحلہ دیہی محلہ کونسل کے ترقیاتی منصوبے کی تشکیل۔ جب ہم ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی اور شناخت اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے کر لیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آئے گا وہ دوسرا مرحلہ آئے گا، تو وہ یہ ہے کہ ہم ترقیاتی اسکیموں کو ترجیح دیں اور وسائل کی شناخت کریں۔ مسائل کی شناخت تو ہو گئی، لیکن وسائل ان کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ تو جتنے بھی ہم نے مسائل کی نشاندہی کی ہے، جس میں تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، صفائی ستھرائی، نالیاں اور گلیاں، سڑکیں، ووکیشنل سینٹر، کھیل کے میدان و پارک، جناز گاہ وغیرہ شامل ہیں، ان کے لیے درکار وسائل ہمیں کہاں سے ملیں گے، وسائل کے مواقع ہمیں کہاں پر ملیں گے؟ تو اس میں جب ہم اس کی تجزیہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سے مسائل ہم دیہی یا محلہ کونسل کے وسائل سے حل کر سکتے ہیں، کون سے مسائل جو ہیں ہم تحصیل کونسل کو بھجوائیں گے کہ تحصیل کونسل اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اس کو شامل کرے، اور کون سے مسائل ایم پی ایز کے تعاون سے ہوں گے، اور کون سے مسائل کے لیے ہمیں بین الاقوامی ایجنسیاں یعنی ڈونرز کی مدد درکار ہوگی۔ جب ترقیاتی ضروریات کی نشاندہی ہو جائے، ترجیحات کا تعین اور وسائل کی شناخت تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد حتمی شکل اختیار کر لیں تو ان تمام معلومات کو ایک رپورٹ کی شکل میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بھجوایا جائے گا۔ یہ رپورٹ چیئرمین کی طرف سے جائے گا۔ اس میں اس ترقیاتی منصوبے کی تعارفی رپورٹ شامل ہوگی، اس کا طریقہ کار کہ یہ کس طریقہ کار کے تحت ہم نے یہ ترقیاتی منصوبہ بنایا ہے، اور دیہی محلہ کونسل کی صورتحال سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ ترقیاتی ایجنڈا اور ترقیاتی ترجیحات کس طرح بنائی گئیں اس سے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو اطلاع دی جائے گی، اور مشاورت کے عمل میں وہ اسی گاؤں کے کمیونٹی ممبران کون کون تھے جنہوں نے پلاننگ ٹیم کی مدد کی، تو جتنے بھی لوگ اس میں شریک تھے اور جو ذمہ داریاں جن لوگوں نے انجام دی، وہ سارا رپورٹ تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے رپورٹ کی شکل میں جائے گا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ منصوبہ جب بن رہا تھا تو ہمارے گاؤں کے کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے۔